الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ گناہوں کی نوست پر رہی ہے دم دم بدم مولا، گناہوں کی نوست بڑھ رہی ہے دم دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پاتا، ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پاتا، ثابت قدم مولا۔
کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا. نیت کر لیجئے کہ اگر یہ 3 باتیں ہم میں موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یہ 3 باتیں ہم میں موجود نہیں ہیں تو ان کو پانے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر 2 جو تم سے قطع تعلق کرے، رشتہ توڑے، تم اس سے ملاب کرو. اور نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے. کہاں؟ کس کس کو پسند ہے؟ الحمدللہ ہر کسی کو پسند ہے کہ جنت میں محل بنایا جائے. پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں. اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. کسی نے ظلم کیا، کسی نے ستایا، کسی نے تکلیف دی، اب میری باری آ گئی، مجھے موقع مل گیا، مجھے اس پر قدرت مل گئی، میں ظلم کر سکتا ہوں، ظلم کا بدلہ لے سکتا ہوں، اپنا بدلہ اس سے لے سکتا ہوں، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے. فرمایا پھر بھی کیا کر دے؟ اسے معاف کر دے. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا.
اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا۔ کیسے خوش نصیب تھے وہ۔ فرماتے ہیں تو میں نے فوراً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست منور چوم لیا، دست منور تھام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا اے عقبہ، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی اور رزق میں کشادگی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ پیر و مرشد اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل جو کچھ ہم نے سنا اے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔